بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم جس پودے کی پہچان کریں گے یہ برصغیر پاک و ہند کا ایک مشہور پودا ہے۔ اسے چولائی سرخ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے ماریڑو بھی کہتے ہیں سندھی میں، ٹھیک ہے، اور گجراتی تامل وغیرہ میں تلنجا بھی کہتے ہیں، اور انگلش میں اسے ایمیرنتھ ہرمیفراڈائٹ کہتے ہیں۔ تو ناظرین، اس کی پہچان اس پودے کی یہ آپ کے سامنے بالکل نظر آپ کو آ رہا ہوگا۔ اس کی ڈنڈی جو ہے وہ سرخ رنگ کی ہے، ٹھیک ہے، اور اوپر اس کا جو پھل ہے وہ لگا ہوا ہے۔ یہ ایک مشہور ساگ ہے، چولائی کا پودا جو ہے اس کا ساگ بنا کر کھایا جاتا ہے۔ پاک و ہند میں لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ اس کا پودا زمین سے زیادہ بلند نہیں ہوتا، یعنی کہ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں ڈنڈی چھوٹی ہوتی ہے۔ اس میں پھول نہیں آتے، صرف بیج آتے ہیں۔ یہ جو اوپر آپ نے اس کا سٹا وغیرہ دیکھا ہے، یہ صرف بیج ہی آتے ہیں، اس کو پھول نہیں لگتے، جو خشکاش کے دانوں سے ذرا بڑے ہوتے ہیں۔ اس کے پتے برگ ریحان کے پتوں سے ملتے جلتے ہوتے ہیں، اور ان کا مزہ ہلکا پھیکا تیز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پھیکا ہوتا ہے مگر وہ کس قدر تیز ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اس کا مزاج جو ہے وہ سرد تر درجہ 2 میں ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پتے، ٹھیک ہے، یہ اس کے اوپر دیکھیں پھول نہیں ہے۔ تو اس چولائی کا جو ہے نا زیادہ تر ساگ بنا کر کھایا جاتا ہے۔ اس سے غذائیت کم حاصل ہوتی ہے، لیکن یہ زرد ہضم ہے، جلدی ہاضمہ ہو جاتا ہے۔ یہ گرمی کے موسم میں جن کو زیادہ گرمی کی شکایت ہے، ٹھیک ہے جی، گرمی والوں کو تسکین دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ گرم بہاروں، دیوانگی اور سوزاک میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ مسکن حرارت ہے، گرمی کی کھانسی، خون، حیض، خونی بواسیر اور کے وغیرہ جو آتی ہے اس کے لیے، ان کو روکنے کے لیے مفید ہے۔ پیشاب آور ہے، اگر کسی نے کشتہ کھایا ہو تو اس کا سائیڈ افیکٹ ہو جائے تو اس کا پانی جوشاندے کی جگہ پلایا جاتا ہے، جس سے اس کے سائیڈ افیکٹ کشتے کے جاتے رہتے ہیں۔